حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینے کا قصد کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا جاؤ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اسے فروخت کر کے ہی نفع حاصل کر لو۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو اس کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دین کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دے اس پر تم لوگ کیا کرو، تعمیل کرتے رہو اور اس حکم کو مانو، اور نبی جس چیز سے منع کرے اس سے تم رک جاؤ اور نبی کی پیروی کرو۔ تو صحابہ کرام کا یہ دستور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیزوں کو ناپسند فرمائے تو صحابہ بھی اس سے ناپسند فرماتے تھے، اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ اور صرف اس طریقے سے محبت نہیں کہ آج کل کے لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز سامنے آ جائے اور نبی کے نام پر اگر جان دینے کی باری آ جائے تو دم دبا کر بھاگتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اس طریقے سے کہ جان دینے کے لیے تیار تھے، اور جان دینے تھے تو بات کی بات، یعنی کہ اپنی دھن دولت جو کچھ بھی تھا ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر لٹانے کے لیے تیار تھے۔ اور اس طریقے سے محبت اور اس طریقے سے عشق اور اس طریقے سے پیار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ نبی کے سامنے کوئی بھی ایک بات بولنے کی کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نام کہتے ہیں، نہایت ہی کالی یعنی کالا رنگ کے تھے۔ حضرت سعد اسود کہتے ہیں کالے کو، اور حضرت سعد بھی بہت ہی کالا، مطلب آپ کا رنگ وہ بہت ہی کالا تھا اور کالی رنگت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ شریف کے ہر قبیلہ میں پیغام بھیجا، مگر کوئی لڑکی ان کے ساتھ شادی کے لیے راضی نہ ہوتی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا میرا کالا پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل کیا نام کرتے ہیں ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی و پرہیزگاری کا رشتہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں تمہارا بہت ہی مرتبہ، تمہارا بہت ہی بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پریشانی کا اظہار بھی کر دیا کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا لیکن میں کالا ہوں، میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی پریشانی کو کیا اظہار بھی کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ لوگ جو آپ کے مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور جو حاضر نہیں ہوتے، ہر قسم کے لوگوں کے یہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام بھیجا ہے، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور خوبصورت اور سب سے زیادہ باعزت گھرانے کی لڑکی منتخب کی، اور فرمایا کہ اے سعد تم لڑکی کے باپ عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی نہیں، صرف
حضرت جو ہے سعد اسود کی پریشانی اور ان کی جو ہے بات کو سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمیر بن وہب ثقفی کو بغیر پوچھے یہ کہہ دیا کہ اے سعد تم جو ہے عمیر بن وہب ثقفی کے گھر چلے جاؤ، ان کی ایک بیٹی ہے اور میرے بارے میں جا کے بولنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، بغیر پوچھے۔ اب دیکھو بغیر پوچھ کر وہ سعد جو ہے عمیر بن وہب کے گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد عمیر بن وہب کو جب اپنی بات کو سنایا، اپنا پیغام بتایا، تو عمیر بن وہب ثقفی کیا جواب دیتے ہیں؟ عمیر بن وہب کے یہاں پر جو ہے چلا گیا اور ان کو جو ہے میرا پیغام جو ہے سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے سعد اسود یعنی تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ جب حضرت سعد نے لڑکی کے والدین کو یہ پیغام سنایا تو انہوں نے ان کو قبول کرنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اب قبول کرنے سے جو ہے انکار کر دیا اور انہیں واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے سنا یعنی کہ باپ جب انکار کر دیا تو بیٹی اندر سے جو ہے سن رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے پیغام بھیجا ہے، تو لڑکی کتنی جو ہے خوش نصیب تھی اور کتنی جو ہے با اخلاق تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس طریقے سے محبت کرتی تھی اور ان کا ایمان کتنا پکا تھا۔ آج کل کی لڑکیاں اگر ہوتی تو بدصورتی کی وجہ سے فوراً انکار کر دیتی، اور صرف جو اس سے بدصورتی تو دور کی بات، بہت سارے لڑکیاں ایسی ہیں جو عالم دین سے شادی کرنے کے لیے انکار کرتی ہیں۔ میرے نظر دکھا ہوا ہے کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو مولانا جو عالم سے شادی کرنے کے لیے انکار کرتی ہیں اور جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو عالم دین سے شادی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم دین کے یہاں شادی ہونے سے قید میں رہنا پڑتا ہے۔ اب ان کا یہ سوچ اس طریقے سے غلط ہے جس کا جو ہے کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو حضرت کیا نام کہتے ہیں عمیر کی بیٹی اندر سے سن رہی تھی۔ جب جو ہے حضرت سعد نے پیغام سنایا اور جو ہے عمیر نے کیا کیا؟ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے سنا تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سنو۔ اپنے باپ سے وہ بیٹی کہنے لگی کہ اے میرے ابا حضور، آپ کو معلوم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وما کانا لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضا اللہ جو ہے قضا اللہ، یعنی کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا، یعنی کہ کوئی بھی اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس میں انکار کرنے والا؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ میرے ابا حضور ہیں، آپ کی بیٹی میں ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا نکاح، میری شادی کا پیغام جب جو ہے سامنے والے شخص سے جو ہے فیصلہ کر دیا ہے تو آپ ان کو جو ہے انکار مت کیجیے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ جو ہے کھلا گمراہ ہے۔ تو لہٰذا میں نے اپنے لیے اسے پسند کر لیا، یعنی جو اللہ کے رسول نے جس آدمی کو بھیجا ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو کیا کرتے ہوں؟ قبول کرتی ہوں، اور اس آدمی کو میں پسند کرتی ہوں جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ یہ اور سی بات ہے کہ یہ انسان کالا ہے لیکن یہ دنیا میں کالا دیکھا جائے گا، لیکن جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اس سے زیادہ خوبصورت اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ ظاہری طور پر یہ کالا ہے لیکن ان کا دل اور جو ہے ان کا ایمان یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے، اس سے عشق کرے، ان سے عشق کرے، اس سے زیادہ جو ہے دنیا میں اور زیادہ جو ہے کیا نام کہتے ہیں فضیلت والا انسان کون ہو سکتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ لہذا فوراً رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ
میں میرے ابا حضور جاؤ اور میرا جو ہے پیغام پیش کرو۔ جب لڑکی ماں باپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا بندہ واپس کر دیا ہے۔ تو انہوں نے شرمندگی میں، یعنی کہ جو عمیر لڑکی کا باپ تھا، وہ شرمندگی کا اظہار کرتے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں شبہ ہوا، ہمیں شک ہوا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، ہاں جھوٹ بولا ہو، ہم آپ کے تابع ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی بات کو مانتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن مجھے شک ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آ کے جو ہے جھوٹ بولتا ہو، تو ہم تو آپ کے تابع ہیں، ہم ان کی جو ہے ان کو اپنی لڑکی دیتے ہیں، دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی کو حضرت سعد کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان لینے کے لیے گئے۔ اسی اسلام میں کیا ہوا کہ جنگ کے لیے اعلان ہو گیا۔ اب جب جنگ کے لیے اعلان ہوا تو اعلان ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کے لیے ساز و سامان خریدنے کے بجائے کیا کیا، اسی پیسہ سے جنگی سامان تلوار، نیزہ، گھوڑا خرید لیا۔ آج کل کے جو ہے اگر کوئی لڑکا ہوتا تو کہتے کہ یار جانے دو جنگ اور یہ جو ہے کیا نام کہتے ہیں دین اسلام، اور یہ پہلے تو جو ہے آج میری بیوی جو ہے کیا نام کہتے ہیں میری شادی ہوئی ہے اور جو ہے پہلے مجھ کو جو ہے بیوی کو خوش کرنا ہے، لیکن نہیں، حضرت سعد جو ہے سعد اسود نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے میری بیوی کیا نام کہتے ہیں آج میری شادی ہوئی اور جو ہے میری بیوی ہے جو ہے نئی نویلی بیوی ہے، اس کے لیے جو ہے سامان لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن اسی درمیان میں جب اعلان ہوا، اعلان جہاد ہو گیا تو انہوں نے اپنی بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے کیا کیا، اسی پیسے سے جنگی سامان تلوار، نیزہ، گھوڑا وغیرہ خرید لیا، اور گھر کے بجائے اب گھر نہیں جا رہا ہے بلکہ سیدھا کا سیدھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور میدان جنگ کی طرف جو ہے چل پڑے، اور وہاں لڑتے لڑتے ہوا کیا کہ وہیں پہ شہید ہو گئے۔ اب دیکھو، اب شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ سعد اسود شہید ہو گئے ہیں۔ آپ نے ان کا سر مبارک اپنے گود میں رکھا اور ان کی تلوار اور گھوڑا ان کی بیوی کے پاس بھیجا، اور ان کے سسرال والوں کو جو ہے ایک پیغام بھیجا، اللہ تعالیٰ نے میرے سعد کو تمہارے بیٹی سے، میرے سعد کو تمہاری بیٹی سے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اے لوگو، جو کیا نام کہتے ہیں میرے ساتھ جس کو میں نے جو ہے پیغام لے کر بھیجا تھا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے کیا نام کہتے ہیں بیوی کے لیے بازار سامان خریدنے کے لیے گئے تھے، تو وہ جو ہے سامان نہیں خریدا بلکہ جو ہے کیا کیا، میرا جنگ کا اعلان ہو گیا، اور جنگ کا اعلان ہونے کی وجہ سے کیا کیا، وہ پورے جو ہے تلوار وغیرہ جو کچھ تھا وہ سامان خرید کر کے وہ جنگ میں شامل ہو گئے، اور جنگ میں شامل ہونے کے بعد کیا ہو گئے کہ وہیں پہ شہید ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گودی میں لے کر ان کے سسرال والوں کو ایک پیغام بھیجا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کو تمہاری بیٹی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرا دی ہے، کیونکہ وہ چہروں کی خوبصورتی کو نہیں تمہارے دلوں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سعد بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سعد کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے، اور اس وقت صرف مرد ہی نہیں بلکہ جو ہے عورتیں بھی محبت کرتی تھی، لڑکیاں بھی محبت کرتی تھی۔ فی زمانہ تو اتنی محبت ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے، بس منہ بولی محبت ہے، جب جو ہے دل کی باری آتی ہے تو اس وقت لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔